اور یہ دیکھیں نا سر کہ یہ جو خوبصورتی ہے، جوانی ہے یا زندگی ہے، سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ایک دم زمین پہ گرتے دیکھا ہے۔ دولت ہے تو لوگوں کو دیوالیہ ہوتے دیکھا ہے، اور وہ شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اگر اس کے پاس دولت میں کمی ہو جائے تو اس کا کیونکہ طرز زندگی وہی ہوتا ہے، وہ کم پر اپنے آپ کو محتاج سمجھنے لگتا ہے۔ سر جو خود پسند شخص ہے وہ خیال ہے کہ خوشامد کرتا ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، خوشامد کرتا ہے، خوشامد کروانا پسند کرتا ہے، حقیقت پسندی سے دور ہوتا ہے، ایسا ہے؟ خوشامد تو انسانی کمزوری ہے، جی اسی کمزوری کو تو دور کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ خوشامد کرنا اصل میں شیطان کو خوش کرنا ہے، اچھا، اور بندے کی خدمت کرنا اور حقیقت سے قریب ہونا رب کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ رب کو راضی کیسے کرے انسان؟ آپ ہیں، جی سر، آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں، دوسرے صاحب کچھ نہیں دے سکتے، تو میں آپ کے سامنے جھکا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک سجدہ تعظیمی، اور اس سے بھی گریز نہیں کروں گا کہ میں سب کچھ کر جاؤں لیکن میرا مفاد پورا ہو جائے۔ جی اس مفاد سے دور رکھنے کا سلیقہ دین نے سکھایا، اور یہ سکھلایا کہ مفاد سے دور رکھ کر دل کو پاکیزہ کیسے کیا جائے۔ اور قرآن کریم میں جو حضور کی صفات کاملہ ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اصل میں خود پسندی کو اور خود پسندی کے معاملات میں الجھے ہوئے لوگوں کو ان راستوں سے نکال کر ان کے دلوں کو پاکیزہ تر کرنے کا عمل تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب خوشامد لگتی تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آگ ہے جو اگر ایک بار لگ جائے تو پھر جب تک یہ لکڑی پوری جل نہ جائے، یعنی انسان پوری طرح سے برباد نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ آدمی اس عادت قبیحہ کا یا اس امر کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اور بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ خوش آمدیوں سے دور رہو، لالچ سے دور رہو، بخل سے دور رہو۔ ہر وہ فرد جو افراط و تفریط کا قائل ہو یا جو ایگزیجریشن کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہو، اس سے احتیاط کیجیے۔ کیوں کہ نفس کی پہلی تربیت، دیکھیے دین اسلام نے نفس کی تربیت کی ہے، نفس کی پہلی تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوں، اور وہ لوگ جو لفظوں کے ذریعے آپ کو اسیر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ متکبر ہو جاتے ہیں، تو وہ کس کا دوست بن جاتا ہے؟ شیطان کا دوست بن گیا۔ فضول خرچی ہو رہی، ارے صاحب آپ تو بہت امیر آدمی ہیں، کیوں نہ آج ایک بڑی دعوت ہو جائے؟ لیجئے جناب، جہاں 100 کی ضرورت تھی وہاں آپ نے 500 بلا لیے، کھانا ارے بانٹیے صاحب آپ۔ یہ تو وہ اس میں آتا ہے نا، یہ تو سخاوت میں آتا ہے، سخاوت میں نہیں آتا۔ جو خوشامد کر رہا ہے وہ اصل میں آپ کو برباد کر رہا ہے۔ پھر تکبر کی اس منزل میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اب یہ جو بیماریاں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں روحانی بیماریاں، ان کا بہترین علاج کیا ہے؟ ان کا بہترین علاج تصوف ہے، ان کا بہترین علاج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا بہترین علاج خود احتسابی ہے، اور اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے سارے کچھ یہ سب کچھ دیا، اتنے بڑے بڑے گریڈز میں بھی ہوں، اتنا پیسے والا بھی ہوں، لیکن کیا میں نے کسی یتیم کی سرپرستی کی؟ کیا میں نے مدارس کی خدمت کی؟ کیا میں نے مساجد کو آباد کیا؟ کیا میں سجدہ ریز 5 وقت ہوا؟ یا میں صرف نماز پڑھنے کے لیے اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ یہ کہے کہ حاجی صاحب آ گئے، یہ وہاں پر پیسوں کا اعلان کریں گے، یا میں ایک ڈونر کی حیثیت سے جا رہا ہوں؟ نہیں، انکساری سے جاؤ، انکساری سے رہو، اور انکساری سے واپس جاؤ، تاکہ رب تم سے راضی ہو، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مترادف تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تمہاری روح مطمئنہ جب واپس لوٹے تو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ کیوں کہ جتنا کر سکتے تھے تم نے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی، تو رب تم سے راضی ہو گیا، تم رب سے راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہاں جو گفتگو کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی ذات کو، جیسے کہ ارشاد فرمایا مفتی صاحب نے بھی، کہ تقوی سے دور کر لیتے ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اپنے عمل کو، اپنی صلاحیت کو اپنی ذات کا حصہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بجائے اپنی کوئی خصوصیت سمجھ کر اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو پھر وہاں ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔